نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ مانگ رہی تھی باغ فتح کا مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پر تھی، تو اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی دانش حیدری میرا یوٹیوب چینل ہے، تفصیل کے ساتھ میری ویڈیوز موجود ہیں۔ ہمارا حیدری دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ کہا تھا مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، یہ جملے سیدہ پاک کی شان کے لائق ہرگز بھی نہیں ہیں اور کسی نے بھی اس کی تائید نہیں کی۔ اور یہ جو خطا اجتہادی کا کہا، یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، مرجوح قول ہے۔ اقوال ضرور اہل سنت کی کتب میں مل جاتے ہیں لیکن اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں کہ مسلمہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مسلمہ نظریہ، مسلمہ تسلیم سے ہے، مطلب ایک ایسا نظریہ یا ایسا عقیدہ کہ جس کو جمہور اہل سنت یعنی زیادہ تر اہل سنت کے علماء نے، اکابرین یا بزرگان دین اس کو تسلیم کیا ہو، اس کو مانا ہو، اور وہ اہل سنت کی جو عقائد کی کتب ہیں باب العقائد میں وہ مسئلہ، وہ عقیدہ نظریہ لکھا ہو، وہ لکھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو اہل سنت کے عقائد ہیں، یہ آپ باب العقائد میں دیکھیں گے جتنے بھی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتب ہیں ان سب میں لکھے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ جتنے بھی اہل سنت کی عقائد کتب ہے، چاہے شرح عقائد نسوی، شرح فقہ اکبر، بار شریعت میں آپ دیکھ لیں، باب العقائد فتاوی سب میں موجود ہے۔ تو مسلمہ نظریہ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے نہیں پیش کیا، اقوال پیش کیا۔ اقوال اگرچہ مفسرین محدثین نے لکھے ہوتے ہیں اور لکھے بھی ہیں، وہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بیان بھی کر دی ہیں، لیکن مسلمہ نظریہ، جمہور علیہ سنت کا مسلمہ نظریہ انہوں نے نہیں پیش کیا۔ بہرحال ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب گمراہ نہیں ہیں، نہ ہی اہل سنت سے خارج ہے۔ جو ان کو گمراہ کہتے ہیں، غلط کر رہے، بھائی ان پر توبہ لازم ہے۔ بھائی انہوں نے خطا اجتہادی کہا ہے، اور خطا اجتہادی وہ کہا ہے جو اقوال انہوں نے لکھے ہوں، گرچہ اہل سنت کا مسلمہ انہوں نے نظریہ پیش نہیں کیا۔ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمہ نظریہ پیش کرتے۔ جیسے کہ میں آپ کو سامنے ایک عبارت رکھ دیتا ہوں، یہ شرح المقاصد ہے، اور یہ اہل سنت کی بہت ہی یعنی ایسی کتاب ہے کہ جو عقیدے پر مشتمل، عقائد، اس میں عقائد اہل سنت کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے اس میں یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی اور مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان آئے ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ مولا علی اور مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسے حضرت سیدنا طلحہ، حضرت زبیر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو انہوں نے رجوع کر لیا تھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی۔ تو یہ آپ شرح المقاصد جلد نمبر 3 پڑھ لیں، اہل سنت کا مسلمہ نظریہ۔ اگر مسلمہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ باغ فتح کے معاملے میں سیدہ پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، تو یہ بھی بار شریعت جلد نمبر 1 میں لکھا ہوتا، بار شریف میں لکھا ہوتا، فتاوی رضویہ میں لکھا ہوتا۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے، فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدرے کرا، یہ حق پر مولا علی تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے یعنی خطا اجتہادی، تو اہل سنت کا مسلمہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے جو اہل سنت کے عقائد کتب میں لکھا ہوا ہے۔ شاید آپ نے یہ سوچا ہو کہ اب چونکہ ان کو کنز العلماء کہا جاتا ہے، تو یعنی علماء میں ان کا نام ہے علمی طور پر، تو شاید سوچا ہو کہ سارے اہل سنت میری بات تسلیم کر لیں گے اور واہ واہ کہیں گے کہ بھائی جناب کیا تم نے روافظ کا رد کیا ہے اور اس حوالے سے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے غلطی ہوئی، انہوں نے اقوال پیش کر دیا مسلمہ نظریے، وہ جتنے بھی انہوں نے 3.5 سال پہلے دلائل پیش کیا ہم نے ان کو سنا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی خطاؤں کو بیان کرنا شروع کر دیتے، جی انبیاء علیہ السلام سے خطائیں ہوئی معاذ اللہ۔ دیکھیں وہ انبیاء علیہ السلام سے جو خطائیں ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات کے علاوہ اور احادیث کے علاوہ بیان کرنے جائز نہیں۔ آپ بار شریعت جلد نمبر 1 پڑھ لو، تو ان کو اس طرح ہرگز بھی عوامی سطح پر تو ہرگز بھی نہیں بیان کر سکتے اس طرح ویڈیوز میں کہ انبیاء علیہ السلام سے خطائیں ہوئی، اور وہ معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، جو صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مسلمہ نظریہ نہیں پیش کیا، آپ مسلمہ نظریہ پیش کرتے 2 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم سوال کر رہے ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب ہمارے عالم ہیں، اہل سنت کے عالم ہیں، گمراہ نہیں ہیں، تو ان کے شاگردوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہو خدا کے بندو، ہر کو کسی کو رافضی تفضیلی نہ کہا کرو،
ہر ایک کو نہ کہو اس طرح مسلک میں اہل سنت میں انتشار پیدا کرو بھائی، اگر تمہارے پاس دلائل ہیں واضح طور پر دکھا دو، یہاں لکھا ہوا ہے اہل سنت کی مین اسٹریم کو، تمہیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال ویڈیو سنیں دیگر لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا اثر کا جاری ہے۔